ہماری ریکارڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے کہ ابھی نہیں حنان بھائی؟ ہاں جی سٹارٹ ہو گئی ابھی. چلو ٹھیک ہو گیا. چلیے زین آپ شروع کیجیے. زین جی زین کہاں پہ ہے؟ کون؟ تھوڑا سا مائک. زین آپ کی جی زین کہاں پہ ہے آپ کی کیپٹن؟ جی میں جی ہوں. وہ ہیلو میری میٹنگ آواز ہے آ رہی نا. جی زین میں آپ سے کہی تھی انٹروڈیوس کروا دیں اپنی ٹیم کو اور پھر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں. اچھا اوکے اسٹارٹ کریں ٹھیک ہے. جی بالکل. اچھا ہماری جو آج کی پریزنٹیشن ہے سب سے پہلے جو پریزنٹ کریں گی وہ ہماری ایک کوآرڈینیٹر ہیں مس آمنہ. وہ پہلے کے دو حصے مس آمنہ آپ تھوڑا بتا دیں آپ کیا پریزنٹ کریں گی. دو ٹاپک اپنے جو آپ نے لیے ہیں. جی بالکل. ہماری جو پریزنٹیشن ہے وہ دا ارلیسٹ ریولیشن ہے. اس کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ پارٹ جو ہے وہ میں پریزنٹ کروں گی. آمنہ رمضان میرا نام ہے. اور جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہمارے گروپ ممبر زینب پریزنٹ کرے گی. جی میم سعدیہ ہم اسٹارٹ کریں. جی شروع کیجیے. اچھا وہ ہماری جو پریزنٹیشن ہے جیسا کہ میں سامنا نے بتایا کہ ارلیسٹ ریولیوشن کے بارے میں مطلب غار ہرا سے لے کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی ٹائم پہ جو آیتیں نازل ہوئی تھیں ان کے بارے میں اور وہ کیسی ہوئی تھیں اور اس وقت کا لینڈسکیپ کیا تھا تو ہم لوگ وہ ڈسکرائب کریں گے. اچھا میں سامنا آپ پریزنٹیشن سٹارٹ کریں. میں سلائیڈز آگے کرتی جاؤں گی. آپ اپنا پارٹ کور کریں پھر میں اپنا پارٹ کروں گی اور پھر کوشچن آنسرز رکھ لیں گے. میم از دیٹ آل رائٹ؟ جی میم اسٹارٹ کروں میں؟ جی بالکل اسی طرح کریں گے. ان پہ ہم سوال جواب رکھیں گے اور اس سے پہلے آپ شروع کیجیے. جی میم. تو میم جو میرا پارٹ ہے اس میں غار ہیرا کو ایکسپلین کروں گی اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر ہے وہ آلموسٹ 40 برس کے قریب ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاشرے کے جو حالات ہے ان کو دیکھ کر ان سے پریشان ہو کر وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. مطلب ان کے معاشرے میں جو شرک ہوتا ہے کمزوروں کی کمزوری اور جو لاچاروں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور مساکین کی بے بسی کو دیکھ کر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے معاشرے سے تنہائی پسند ہو جاتے ہیں. اور مکہ سے ہی ایک دور پہاڑ پر ایک غار ہے جو کہ غار ہرا کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غور و فکر کرنے کے لیے اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کے لیے اس غار میں چلے جاتے ہیں. ان کے ساتھ حضرت خدیجہ بھی ہوتی ہے لیکن وہ غار کے فاصلے پہ ہی قیام کرتی ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عبادت کے لیے جب جاتے ہیں غار میں تو اپنے ساتھ کچھ کھانا لے جاتے ہیں کچھ دنوں کا، اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے کھانا تو وہ واپس آیا کرتے ہیں اور پھر وہی کھانا لے کر چلے جاتے تھے واپس غار میں۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو ان کا آگے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کی تیاری کے لیے کچھ جو بہت سے مطلب اسپیسیفک چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان سے گزارنا ہوتا ہے تاکہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے کام لینا ہے اس کو وہ اچھی طرح کیا کہتے ہیں اس کو نبھا سکے، اپنی قوم کے آنے والے مسائل کو اچھی طرح فیس کر سکے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور بیابان یعنی کہ اپنی غار ہیرا سلیکٹ کرتے ہیں، وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب کہ جو لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ ہے عبادت تو اس ٹائم کوئی ہم علماء کا یہ کہنا ہے کہ کوئی اس وقت کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اسپیسیفک عبادت تھی، کیونکہ تب تو اللہ تعالیٰ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی بھی قسم کی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی جس سے انہیں پتہ چل سکتا کہ انہوں نے یہ عبادات کرنی ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال کا عرصہ ایسے ہی گزرتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں غار میں چلے جاتے تھے اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں مسافر جو آتے تھے ان کو کیا کہتے ہیں کھانا بھی تقسیم کرتے تھے۔ اس کے بعد اچانک کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک شخص نمودار ہوتا ہے اور ان کو وہ کہتا ہے کہ پڑھو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا، مطلب یہ پہلی وحی کا آغاز ہے۔ اور اس کو آگے ایکسپلین کرنے سے پہلے میں اس کا بتاتی چلوں کہ جو پچھلی کتاب ہے یہودیوں کی یا پھر ہم بائبل میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں جو بک ہے ان کی آئزایا، اس میں بھی پہلی وحی کے بارے میں ہمیں جو آیات ملتی ہے، جو چیپٹر نمبر 9 ہے ورس 12 میں سیم وہی آیات جو ہم قرآن پاک میں سورہ الگ کی پہلی 5 آیات جو نازل کی جاتی ہے وہی جو آئزایا بک ہے چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر جو ہے 12 ہے، اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے جب کتاب ایک امی کو دی جائے گی کہ پڑھو اور وہ کہے گا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، تو سیم یہی واقعہ جو پہلی جو وہی نازل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتی ہے۔ تو اگر ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایکسپلین کرتی ہے اور وہ فرماتی ہے کہ ایک فرشتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، وہ پھر یہی دہراتا ہے کہ پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پکڑتے اور انہیں اپنے بازو حضرت جبرائیل علیہ السلام پکڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انہیں اپنے بازوؤں سے زور سے دباتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری ساری کی ساری جو ہے طاقت جو انرجی ہے وہ کسی نے نچوڑ لی ہے۔ پھر انہیں چھوڑتے اور پھر فرشتہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ پڑھو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی دہراتے ہیں۔ تو یہ 3 دفعہ ہوتا ہے، اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے، 3 دفعہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ الگ کی جو پہلی 5 آیات ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، مطلب پہلی 5 آیات جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ پہلی جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہی اسی جو وحی کا جو ذکر ہے وہ پچھلی ہمیں کتاب میں بھی ملتا ہے، اور یہاں پر ایک چیز اگر ہم مینشن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ، یہ ان کے بارے میں کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے کہ وہ ان لیٹرڈ تھے، یعنی کہ وہ کسی اسکول یا کسی
پر نازل ہوتی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور وہ بہت سہم جاتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہوتے ہیں وہ اپنی جو وائف ہے حضرت خدیجہ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی چادر میں اوڑھ لو. یعنی کہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ مجھے اپنی چادر پہ اوڑھ لو، اور انہیں اس وقت بہت خوف آ رہا ہوتا ہے. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں حضرت خدیجہ اپنی چادر میں اوڑھ لیتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ صحیح فیل کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہوتا ہے حضرت خدیجہ سے سارا ڈسکس کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، یعنی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اپنی جان کو لے کر مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو حضرت خدیجہ ان کا یہ واقعہ سننے کے بعد قطعاً انہیں یہ نہیں کہتی کہ مطلب نعوذ باللہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گی، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں. یعنی کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حوصلہ اور تسلی دیتے ہیں. اور یہ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک شوہر اگر اپنی وائف کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کر جاتا ہے تو الٹا اس کو کیا کہتے ہیں نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں حوصلہ دینا چاہیے، جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا. اس کے بعد اگر ہم اس بک کو دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں اس واقعے کو اپنے کزن یعنی کہ اپنے جو ہے اپنے چچا کے بھائی جن کا نام ورقہ بن نوفل بن اسد بن اسد کیا کہتے ہیں نام ہے ان کا، تب یہ عیسائی ہوتے ہیں، یہ دور جہالیت میں کیا کہتے ہیں یہ عیسائی ہو گئے تھے. اور یہ جو عبرانی زبان ہوتی ہے نا، یہ لکھنا جی ورقہ بن نوفل یہ جو دور جہالیت میں عیسائی ہو گئے ہوتے ہیں اور عبرانی زبان جو ہوتی ہے یہ لکھنا جانتے ہوتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں تو وہ یہ سنتے ہیں اور کہتے کہ مطلب وہ بتاتی ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو جو کچھ دیکھا ہوتا ہے وہ بیان فرما دیتی ہے، مطلب جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا تو وہ انہیں بیان فرما دیتی ہے. کیونکہ آپ حضرت جو کہ ورقہ بن نوفل ہے وہ عبرانی زبان جانتے ہوتے ہیں، جو کہ اگر ہم دیکھیں تو وہ سسٹر لینگویج ہے عربک کی. جیسے اگر ہم دیکھیں کہ کسی کو اگر پنجابی زبان آتی ہے تو وہ سرائکی بھی سمجھ سکتا ہے. اسی طرح کیا کہتے ہیں جو سسٹر لینگویجز ہی ہے عربک ہوگی یا پھر ہیبرو لینگویج ہوگی، یہ جو ہے یہ سسٹر لینگویج ہے. تو حضرت جو ورقہ بن نوفل ہوتے ہیں وہ ان کا واقعہ سننے کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ تو وہی ناموس ہے، مطلب کہ ناموس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. اور یہ اگر یہاں پہ ناموس کو دیکھا جائے تو یہ گریک لینگویج یعنی یونانی زبان کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے روح، اسپرٹ. تو یہ وہی جس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. اور انہیں اس کے بعد بتاتے ہیں کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہ پاؤں جب کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قوم اس جگہ سے نکال دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ مطلب میری قوم مجھے کیوں نکالے گی، ایون کہ ان کی قوم تو انہیں صادق اور امین بھی کہتی تھی. اور اس کے بعد اگر جیسے پیچھے سورہ جو اس کا واقعہ دیکھے جائے حجر اسود کا واقعہ، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم پر بہت بڑا احسان کیا، اگر حجر اسود کا جو اگر وہاں پہ وہ فیصلہ نہ کرتے تو ان بہت سے قبیلوں کے درمیان آپس میں بہت بڑی جنگ کا آغاز ہو جاتا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے کہ بھلا مجھے میری قوم کیوں نکالے گی. تو ورقہ بن نوفل یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسے کہ آپ لائے تو اس سے ضرور دشمنی ہی کی گئی ہے، یعنی کہ اس سے دشمنی ہی کی گئی ہے. اور ان کو کیا کہتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھا سلوک پہلے کیا جاتا تھا، لیکن
ان سے بعد میں دشمنی ہی کی گئی ہے جب کوئی بھی ایسا کیا کہتے ہیں اس طرح کا کوئی بھی پیغام لے کر آتا ہے کوئی بھی انسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی سے پہلے جو ہے جو وحی کے آثار حضرت عائشہ جیسے کہ فرماتی ہے کہ انہیں خواب جو بھی وہ خواب دیکھتے تھے وہ سچ ہو جاتا تھا. وہ بالکل اس طرح ہوتا تھا جیسے کہ ہم دن میں کوئی واقعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سچ ہو جاتا تھا. اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی. وحی نازل ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں وہ خوفزدہ ہوئے جب ورقہ جب حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس یہ لے کر جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے سب کچھ. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ مسئلے مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں کیونکہ کیا کہتے ہیں جس بھی نبی پر یہ سب اس طرح کی تعلیمات نازل کی گئی ہے انہیں آگے جا کر اس طرح کے مسئلے ہی پیش کرنے پڑے اپنی کیا کہتے ہیں قوم کی طرف سے. اس کے بعد آپ ورقہ بن نوفل کیا کہتے ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ اور وہ کیا کہتے ہیں مسلمان ہی ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے. یہاں پر کیا کہتے ہیں جو ان کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ انہیں خواب آتا ہے کہ وہ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ سفید کپڑوں میں کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ورقہ بن نوفل سفید بڑے خوشحال نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو اس سے جو علماء ہے یا سیرت نگار وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ورقہ کہ بے شک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن ان کا یہ کہنا کہ وہ انہوں نے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جب میں آپ کاش کہ میں اس وقت ہو پاتا جب آپ کے ساتھ آپ کی قوم ظلم آپ پہ کرے گی میں آپ کا ساتھ دے پاتا. تو اس پہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اس لیے وہ اگر ہم کہیں تو وہ مسلمان ہی تھے پہلے مسلمان بغیر کسی نماز کے پڑھے حج کیے بغیر یا کسی بھی طرح کا فرائض سر انجام دیے بغیر وہ مسلمان ہی تھے. اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں انہیں ورقہ بن نوفل کو دیکھتے ہیں تو اس سے سیرت نگار یہی کہتے ہیں کہ ہاں کہ انہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ مسلمان ہی تھے. تو اس کے بعد آپ جب ان کی وفات ہو جاتی ہے وفات کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہی پہلی وحی کے جو نزول کے بعد وہی آنا جو ہوتے ہیں وہ اس کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. پہلی وحی کے بعد جو وحی کا جو پہلی وحی کے بعد جو ہوتا ہے نا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد کوئی کچھ دیر تک وحی نہیں آتی. تو اس کے آگے جو ہے دوبارہ وحی کا آغاز جو ہے یا پھر وہ میری دوسری جو گروپ ممبر ہے زینب وہ آگے ایکسپلین کرے گی. اچھا تو باقی کا میں ایکسپلین کرتی ہوں. تو جیسا کہ آمنہ نے آپ سب کو بتایا کہ پہلی وحی کس طرح نازل ہوئی تھی اور کس طرح ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انٹریکشن تھی اور ڈائلاگ تھا. تو اس سے آگے یہ ہے کہ جو ریولیشن تھی وہ ایک دم سے بالکل پاز ہو گئی تھی. اب اس کے بارے میں نا اسکالرشپ کے اندر ڈبیٹ ہے کہ کتنے ٹائم تک پاز ہوئی تھی. ابن سعد رپورٹ کرتے ہیں آن دی اتھارٹی آف ابن عباس کہ جو ریولیشن تھی وہ کچھ دن کے لیے پاز ہوئی تھی اور یہی مطلب زیادہ ایکسیپٹیڈ اوپینین ہے. لیکن کچھ اسکالرز بولتے ہیں 2 سال کوئی بولتا ہے 3 سال. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ویسے کتنی دیر کے لیے پاز ہوئی تھی. یہ بس ہسٹوریکل اسپیکولیشن ہے تو آپ جس مرضی اس سے جائیں. تو اس کے بعد امام البخاری کی ایک حدیث ہے ادھر سے آئی ہے کہ یہ میں نے لکھی ہوئی ہے. میں پڑھ دیتی ہوں ڈائریکٹ انگلش میں پڑھوں گی. اگر کوئی مسئلہ ہوا نا انگلش میں ایک دم سے سمجھ نہ آیا تو آپ لوگ مجھے ڈائریکٹ ایک دم سے انٹرپٹ کر دیجیے گا اور پھر ہم اسے آگے سے ڈسکس کر لیں گے. The divine inspiration paused for a while, and the Prophet ﷺ became so sad, as we have heard, that he intended from the top of high mountains. To throw himself from the top of high mountains. اب ڈائریکٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر مطلب پہلی دفعہ پڑھ کے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم tried to throw himself off the mountains یا پھر commit suicide. اب جو اسکالرشپ اس طرح کی آپ نے حدیث پہلے زندگی میں سنی نہیں ہوگی نارملی نہیں اس طرح سے پتہ لگتا. السلام علیکم میم اردو میں بتائیں پلیز. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو کہ پہاڑی سے اپنے آپ کو گرا دیں
کیونکہ جب ریولیشن پاز ہوئی تھی، کیونکہ وہ ڈپریس تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد تو یہاں پہ بندہ ایک دم سے انسان کے دماغ میں کوشچن پیدا ہوتا ہے، ایک دم سے یہاں پر بندے کے دماغ میں کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو اس طرح کی کبھی حدیث سنی بھی نہیں ہے. خیر میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کلاسیکل اسکالرشپ کا اوپینین بتا دیتی ہوں کہ بہت سارے اسکالرس یہ بولتے ہیں کہ حدیث بالکل ان اوتھینٹک ہے. بٹ پرسنلی میں آپ لوگوں کو اپنا اوپینین دوں نا تو میں یہ بولوں گی کہ ان اوتھینٹک ہو یا نہ ہو، اصل میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. بیکاز مین میسج تو یہی ہے نا کہ یہ جو سارا پروفٹ ہوڈ کا معاملہ ہے یہ اچھا خاصا ڈیفیکلٹ ہے اور بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو اسٹریس اور انزائٹی اور اوور ویلم ہونے والی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ تو تھی. اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پہاڑی سے نیچے پھینکنے کی کوشش کرتے تھے تو جبریل علیہ السلام آسمان پہ نمودار ہوتے تھے اور وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھینکنے سے روک دیتے تھے اور وہ بولتے تھے کہ یا محمد آپ ہی اللہ کے کریکٹ میسنجر اینڈ ٹروتھ ہیں. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کام ڈاؤن ہو جاتے تھے اور پھر وہ واپس گھر چلے جاتے تھے. تو اس طرح کا واقعہ اکارڈنگ ٹو حدیث اور اوتھینٹک لٹریچر کافی دفعہ ہوا ہے اور جب سے ریولیشن پاز ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو اس سے ایک مطلب جو جنرل آپ لیسن نکال سکتے ہو کہ آپ نے اسٹریس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، آپ جو بھی جس طرح بھی اسے اینالائز کریں. ابن حجر نے اپنے طریقے سے اینالائز کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو پاز تھا نا ریولیشن میں وہ اس لیے تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشنس کی ٹریننگ دی جا سکے. وہ ان کا اپنا اوپینین ہے، ٹھیک ہے. تاکہ اور دا فیئر ہی ایکسپیرینسڈ کہ جو انہیں ڈر لگا وہ اس لیے لگوایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے لیے ویٹ زیادہ کریں، مطلب وہ اس چیز کو اس میسج اس مشن کو اپنے اوپر لیں، اس چیز کو شولڈر کریں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد سے جب یہ پوز تھا پتہ نہیں سال کا تھا کہ یا پھر دنوں کا تھا، لیکن جتنے ٹائم کا بھی تھا اٹ ڈزنٹ میٹر. خیر نیکسٹ پہ جب اگلی دفعہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس جا رہے تھے کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں سے ایک آواز سنی اور اوپر دیکھا تو وہ یہی تھے حضرت جبریل ہی تھے جو سیم وہی فرشتہ تھے جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں ریکگنائز کر لیا اور وہ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ارتھ اور ارد اور آسمان کے درمیان تھا، زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی تھی، تھرون تھی اور وہ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ہمیں دیکھتے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے کافی ڈر گئے اور مطلب ایک دم سے پیچھے گر گئے بیکاز انہیں شوق تھا ایک دم سے. اور پھر وہ واپس گھر گئے اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے بولا کہ کور می. تو اس کے تو اسی وقت دوبارہ ریزیوم ہوئی، وہی ریولیشن ریزیوم ہوئی اور یہ 4-5 آیتیں ریویل ہوئی تھیں جو کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھی ہوئی ہیں. تو او یو انویلپڈ ارائیز اینڈ وارن. تو اگر آپ یہاں پر اسے اینالائز کریں تو آپ نوٹ کریں گے کہ سورہ مدثر ہے یہ ویسے تو اس میں جو پہلی آیت ہے نا تو باقی سارے قرآن میں کافی جگہ پہ او محمد لکھا ہوا ہے، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا ہوا ہے، پر یہاں ایک خاص انداز سے ایڈریس کیا ہوا ہے. تو یہ انالیسز کی جا سکتی ہے اس پہ کہ یہ اس انداز سے کیوں ایڈریس کیا گیا ہے. لیکن عربی میں اس کا ایک خاص انداز بنتا ہے، او یو مطلب عربی میں بنتا ہے، انگلش میں یا اردو میں اتنی مشکل آسانی سے نہیں بنتا، لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ڈفرینٹ ہے. ارائیز اینڈ وارن یہ آیت جو ہے یہ ڈائریکٹ اس وقت کی جو میں بولوں گی کہ اسٹیٹس کو تھا. یہ آیت جو اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ اگر آپ کہیں پر ہیں اور وہاں پہ فکسڈ ایک اسٹیٹس کو بنا ہوا ہے اور آپ کو پتہ چلے پاکستان ہی میں دیکھنا ہے، اگر آپ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دیں گے جو کہ اسٹیٹ کے خلاف ہوگی تو آپ کے ساتھ وہ کیا کہیں گے؟ آپ کو پکڑ لیں گے یا وہ کہتے نہیں ہے کہ کالی ویگو لے جائے گی ایٹسٹرا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. تو ہر جگہ نا ہر سوسائٹی میں ایک اسٹیٹس کو ہوتا ہے یا پھر ایک ہائرارکی ہوتی ہے.
جو ہی اس ہائرارکی اس سوسائٹی کے تھوڑا سا خلاف جاؤ نا، کانسیپٹ میں خلاف جاؤ، کوئی بات ایسی کرو جو اسٹیٹ کے خلاف ہو، تو آپ کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ کے بالکل اپوزٹ جاتے ہیں، اور آپ ان کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہوتے ہو، اور آپ اکیلے ہوتے ہو اور آپ کے پیچھے پوری اسٹیٹ ہوتی ہے، پوری سوسائٹی ہوتی ہے. تو یہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، اور ہائرارکی ساری بتوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور قریش کے جو سردار ہیں ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ ان سرداروں کی ہائرارکی بھی پتہ ہے. اگر آپ نے پچھلی سیشنز میں سنا ہو تو وہ ہائرارکی بھی اسی بات پہ ڈیپینڈنٹ تھی قریش کے سرداروں کی، کہ ان کے باپ دادا نے پہلے کعبہ سے ریلیٹڈ کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کی ہائرارکی سیٹ ہوگی کسی نہ کسی امپورٹنٹ کام کی وجہ سے ان کی ہائرارکی سیٹ ہوتی ہے، مطلب ان کی ٹاپ پوزیشن سیٹ ہوتی ہے. اور تو اس انوائرمنٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا آپ امپیکٹ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہوا ہوگا، اور یہ کہ یہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور یہ ہم سب پہ ہے ویسے. اینڈ یور لارڈ میگنیفائی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ڈائریکٹ اس وقت کے بتوں کا جو نظام تھا اس کے بالکل اپوزٹ جاتا ہے. اینڈ یور لارڈ میگنیفائی اینڈ یور گارمنٹس پیوریفائی اینڈ کیپ اوے فرام ارز، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہے کہ اپنے گارمنٹس کو پیوریفائی کرو اور اپنے آپ کو ارز سے دور رکھو. ارز کیا ہے؟ ویسے تو ارز کہتے ہیں گندگی کو، لیکن یہاں پہ انڈرسٹوڈ میننگ ہے کہ اس کا مطلب ہے آئیڈلس. تو ادھر یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ مطلب آپ اپنے آپ کو ایکسٹیریئرلی بھی اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، اور انٹیریئر بھی اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، اور جو گندگی ہے، آئیڈلز ہیں، ان سے دور رہیں. اب یہ پہلی جو آیات ہیں انہی میں اتنے ہارش الفاظ فار دی آئیڈلس، مطلب آئیڈلس کے بارے میں جو اس وقت کے خدا تھے، اس وقت کا اسٹیٹس کو تھا، اس وقت کی سوسائٹی تھی، اس کے خلاف ڈائریکٹ اتنے سخت الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے ادھر استعمال کیے ہیں. تو آپ اس خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس کی فیوچر میں اور پریزنٹ میں بلکہ کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. لیکن یہ بالکل اپوزٹ جانا تھا، اور سچ کے راستے میں اپوزٹ جانا تھا، اور یہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہر نبی کی. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ رسپانسبلٹی آئی. اینڈ گیو ناٹ اے تھنگ ان آرڈر ٹو ہیو مور. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام اس وجہ سے نہ کریں تاکہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملے. آپ اس وجہ سے کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فار دا سیک آف اللہ، ٹو گین دا پلیئر آف اللہ. اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایفرٹ کریں گے اسلام کے معاملے میں، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی فیور نہیں ہوگا. اس آیت کی تفسیر میں اس کا یہ مطلب ہے. اینڈ بی پیشنٹ فار دا سیک آف یور لارڈ، یہ تو ظاہر سی بات ہے. اینڈ بی، جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلی آیتوں کا میننگ، اور وہ اس وقت اس کا کیا کیا لینڈسکیپ بن رہا تھا، کیا امپلیکیشنز بن رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر لاسٹ میں کہا کہ بی پیشنٹ فار دا سیک آف یور لارڈ، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے پلیئر کے لیے صبر تو کرنا پڑے گا، بیکاز صبر کے بغیر تو کام چل نہیں سکتا. تو یہ تو آپ اگر دیکھیں گے اپنے ارد گرد، تو آج کل کا نظام اور آج کل کا دور جو ہے نا، وہ بھی اس سے زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہے. اس وقت جو اسٹیٹس کو تھا وہ ذرا ڈفرینٹ تھا. ادھر جو نظام تھا اس کی بیسس تھی بت. آج کا جو نظام ہے اس کی بیسس ہے انٹرسٹ، سود. کیونکہ اگر آپ نے اچھا، میں تو اکنامکس پڑھتی ہوں، تو اگر آپ نے تھوڑی بہت ریسرچ کی ہو تو ورلڈ وار 2 کے بعد، آج کل ورلڈ وار 2 کے بعد جو روتھ چائلڈ فیملی تھی، اور بہت ساری جو فیملیز تھی بینکنگ فیملیز، اور آج جو بھی آپ نظام میں دیکھتے ہیں، آپ کا اسکول سسٹم، آپ کا انٹرسٹ کا جو سارا سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم، وہ یورپ سے اور امریکہ سے امپورٹ ہوا ہے. اور وہ ادھر سے صرف امپورٹ نہیں ہوا، یہ ادھر کی خود کچھ چند ایسی فیملیز ہیں جن سے یہ امپورٹ ہوئے. اور آپ کا سوشل میڈیا، تو ادھر سے بھی یہ امپورٹ ہوا ہے. تو جو اتنا زیادہ جو ہمیشہ سے جو ویلتھ بنتی ہے نا، اکانومکس، پیور اکانومکس کے لحاظ سے دیکھیں تو جو ویلتھ بنتی ہے کسی بھی انسان کی، آج کل کے دور میں جو اتنے میگا بلینئرز، میگا ٹریلینئرز ہوتے ہیں، ان کی زیادہ تر ویلتھ آتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، وہ زیادہ تر انٹرسٹ کے ساتھ آتی ہے. اور جو لوگ غریب بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سود کی وجہ سے ہوتے ہیں اور قرضے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس $1 بھی ہے تو آپ دنیا کی 75% پاپولیشن سے امیر ہیں، بیکاز لوگوں کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ نیگیٹو میں گئی ہوئی ہے. تو اگر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت اسٹیٹس کو کے خلاف جانا تھا، اور آج کل بھی ہمیشہ سے آج کل بھی وہی حالات ہے، اور ہمیشہ سے بنی نوع انسان کے لیے یہی حالات رہے ہیں. اور اسی کامنٹری سے میں اپنی پریزنٹیشن اینڈ کروں گی. اب کوشچن آنسر وغیرہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اوکے اسٹارٹ. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ مجھے تھوڑا سا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آج کی ساری جو یہ چیپٹر تھا آپ لوگوں نے پڑھا، اس کو اسٹڈی کیا، ڈسکس کیا ہوگا، اس میں آپ کے لیے کیا لرننگ پوائنٹ تھا، یا کوئی ایسا میسج جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ اپنے گروپ کے ساتھ شیئر کریں اور سب کے لیے وہ بہت اسٹرانگ لرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ ہاں میں شیئر کرنا اسٹارٹ کروں. اوکے چلو میں شیئر کرنا جی اسٹارٹ کر دیتی ہوں. سب سے پہلے جو میں کہوں گی کہ جو حضرت خدیجہ کا جو عورتوں کے لیے خاص طور پہ لرننگ پوائنٹ ہے. حضرت خدیجہ واز دی فرسٹ مسلم اینڈ شی واز آلسو ون آف دا بیسٹ وومن ٹو ایگزسٹ آن پلانٹ ارتھ، رائٹ؟ تو حضرت خدیجہ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا آپ دنیا کی کوئی بھی ریلیشن شپ ایڈوائز، جو بھی اتنے بڑے یوٹیوبرز ہوتے تھے، بڑے کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ریلیشن شپ کنسلٹنٹس بولتے ہیں، انہیں ان کی ساری ایڈوائس کو آپ سائڈ پہ رکھیں اور پھر آپ بس یہ پڑھیں. اور جس طرح سے حضرت خدیجہ نے آگے سے ریئیکٹ کیا تھا، اور حضرت اگر مطلب کوئی اور خاتون ہوتی نا ان کی جگہ، ٹھیک ہے، تو وہ ایک دم سے یا تو مذاق اڑانے اسٹارٹ ہو جاتی، کیونکہ یہ بات ہی اتنی ایک عجیب لگتی ہے نا مطلب اس وقت کے انوائرمنٹ میں، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ پروفٹ کیسے ہو سکتے ہو، پاگل، کیا نہ کیا کہتی، موکری بناتے ہیں لوگ، اکثر ہنستے ہیں. آپ اپنی فیملیز میں دیکھ لیں، اگر اپنی فیملیز میں کو کچھ ایسا تو نہیں، لیکن لیکن اگر آپ ان کی کچھ ایج بھی کیا بولو تھی؟ نا تو آگے سے مذاق بنتا ہے اکثر. تو آپ یہ لیکن جو ایج کا کیئرنگ بھی تو فیکٹر ایٹیٹیوڈ ہوگا ہے حضرت ہے. خدیجہ کا، وہ ایک اچھا ہے کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے، ایک میرڈ لائف انسان کی اس طرح سے ہونی چاہیے. آگے اور بھی ہے. میں نے جی آپ نے کیا بولا؟ مجھے آواز نہیں آئی. جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا اس میں امپورٹنٹ فیکٹر ایک ان کی ایج کا نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایج تھی، حضرت خدیجہ کی کیا ایج تھی؟ اس میں ایک اچھا حضرت خدیجہ کی جو ایج، حضرت خدیجہ کی ایج میرے خیال میں 65 تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 ایج تھی نا، رائٹ؟ فرسٹ ریولیشن کے ٹائم پہ. ہوں لیکن میرے ہوں اوپینین میں ایج فیکٹر نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں نا دنیا میں، تو بہت سارے لوگ 60+ لوگ بھی اس طرح سے کیئرنگ نہیں ہوتے، اور بہت سارے لوگ 12 13 14 15 سال کی عمر میں بھی بہت زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں. یہ میرے نہیں خیال یہ ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ بس سمپل پرسنالٹی ہے. اور یہ کہ آپ اپنی نیچرل پرسنالٹی، جو آپ کے اندر ایمپتھی اور جسٹس کا جو آپ کے اندر سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے، ہر انسان کو ایمپتھی دی ہے، اور لڑکیوں میں ایمپتھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ اس سے جو لڑکی جتنا زیادہ انٹچ ہو، تو وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ اپنی ایمپتھیٹک سائڈ سے مطلب انٹچ تھی، اور ان کی ایموشنل انٹیلیجنس بھی بہت ہائی تھی. انہوں نے ایک دم سے ریڈیکیول نہیں کیا، انہوں نے اس چیز کو ویلیو دی. اور یہ ہے کہ آپ میرڈ لائف میں اپنے پارٹنر کی جو بھی بات ہو اسے ویلیو دیتے ہیں، تبھی سسٹم چلتا ہے، ایسے تو نہیں چلتا. تو یہ بہت ساری میرجز میں نے دیکھ رہی تھی، میں ریسرچ کر رہی تھی اس بارے میں، تو بہت ساری میرجز ہوتی ہیں اور بہت سارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں. آج کل ریلیشن شپس ہوتے ہیں، میرجز تو کم ہوئی ہیں، بٹ بہت سارے جو میرجز ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ٹوٹتی ہیں کیونکہ ایک پارٹنر یا دونوں پارٹنر ایک دوسرے کی باتوں کو، ایک دوسرے کی بلیوس کو، یا ایک دوسرے کی ویلیو سسٹم کو نا امپورٹینس نہیں دے رہے ہوتے. وہ بس اپنی اپنی کرتے ہیں، ان کی ایگوٹسٹیکل نیچر ہوتی ہے. تو میرے نہیں خیال کہ ایج فیکٹر ہے، یہ بس نیچرل آپ کی جو ایمپتھی، اس سے آپ جتنا زیادہ ان ٹچ ہیں، یہ فیکٹر ہے. اور جی انوائٹ کروں گی ملتزم بھائی کو، ان کا کافی دیر سے ہینڈ ریز ہے. ملتزم بھائی آپ سوال کیجیے. السلام علیکم جی. میرا پہلا کویشچن تو پہلے پریزنٹیٹر سے ہے. جیسے انہوں نے شروع میں ایک لائن کہی تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹریٹ نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ. بٹ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی ہم کیوں نہیں کہہ سکتے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ، ہو سکتا ہے پاکستان میں نہیں کہہ سکتے ہوں کیونکہ ہر چھوٹی بات کو بلیسفیمیس کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ والی بات مجھے یہ نہیں سمجھ آئی. اور دوسرا اوپینین جو میم آپ نے بھی پوچھا کہ اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے، میرا اپنا ایک اوپینین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی ہیں وہ مجھے ریکٹیفائی کریں اگر میں غلط ہوں.
آئی تھنک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائم تھا اس سچویشن میں اور ابھی ہم جس ٹائم میں وہ کافی سملر ہے, جہاں پہ ایز اے انڈیویجول ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم سٹی سے دور چلے جائیں اور ہمیں ایسے کچھ بھی نہیں کرنا جو ابھی ہم رفح اور غازہ میں دیکھ رہے ہیں. تو اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ اسی طرح ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے جب جاہلیہ کے زمانے میں جب بچوں کو دفنایا جا رہا ہے اور ہر چیز ہو رہی ہے, رائٹ. تو آئی تھنک وڈنٹ اٹ بی کریکٹ ٹو ازیوم کہ ہو سکتا ہے آگے جا کے جو ہم چیپٹر سیرہ کے پڑھیں اسی میں ہمارے پاس سولوشن ہو جو ہمیں ابھی کرنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پہ کیا تھا. آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا. میں چاہتی ہوں کہ پہلے آڈینس میں اس پر لوگوں کی رائے آ جائے, پھر میں اس پہ کچھ کہوں گی. میم میں اس کا جی ایکسکیوز می میم, اس کا جی آنسر جیسے کہ جی انہوں نے شور. پوچھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ نہیں, بیسیکلی ہمارے معاشرے میں ان پڑھ اور جاہل کو سیم ہی سمجھا جاتا ہے, مطلب کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ جاہل ہے. تو نعوذ باللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وے میں نہیں دیکھیں گے. ان کے پاس علم تھا لیکن وہ جاہل نہیں تھے. نعوذ باللہ ہم ان کو جاہل نہیں کہہ سکتے, جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ان پڑھ اور جاہل کو سیم ہی سمجھا جاتا ہے. ان کے پاس کتاب کا علم تھا لیکن وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کسی اسپیسیفک اسکول یا کسی مدرسے سے انہوں نے اس طرح سے کوئی بھی تعلیم حاصل نہیں کی تھی. جیسے کہ ہمارے بزرگ کچھ ہے وہ اسکول نہیں گئے ہوتے لیکن وہ عقل مند ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس سچویشن میں کس طرح کے اسٹیپس لینے ہیں یا کس سچویشن کو ہم نے کس طرح فیس کرنا ہے. تو اور ایون کہ وہ ہمیں بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو اس وے میں یہاں پہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ان کو جاہل نہیں نعوذ باللہ ہم کہہ سکتے, لیکن وہ علم رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں. اور میں اس پہ اپنا بھی جی ایکسپیرینس یہاں ہاں بالکل. آمنہ ایک بات تو ہاں یہ میں کہوں گی, کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جاہل کا تو لفظ کوئی بھی نہیں استعمال کرتا نا یہاں پہ. تو وہ تو خیر بہت ہی وہ تو مطلب ہے ہی نہیں نا, سینونیم استعمال بھی نہیں ہے وہ. میم بالکل. اور میم میں اس پہ اپنا اچھا ایکسپیرینس یہ بھی بتائیں کہ آخر یہ کیوں ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا کیوں ضروری تھا؟ کوئی اس کی کوئی خاص وجہ؟ یس میم. میم اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو جیسے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کافر جو ہوتے تھے یہودی کہتے تھے یہ تو اگلوں مطلب پچھلوں کی کہانی ہے. تو اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ یہ آپ نے خود سے ہی یہ کتاب خود ہی اس کو لکھا ہے, یا پھر آپ کہیں پہ گئے ہو وہاں پر جا کر آپ نے کسی اسپیسیفک فلاسفر کی سے ریلیٹڈ اس کی جو بکس ہے اس کو ریڈ کیا اور پھر اپنے سے کوئی بک جو ہے وہ لکھ کر آپ لے آئے ہو. جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ اس طرح کی کتابیں تو ہم بھی لکھ سکتے. تو امی ہونا یہی تھا کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں چاہتے تھے تاکہ انہیں بعد میں یہ نہ کہا جا سکے یہ ان کی اپنی طرف سے ہے. تو یہ صورت حال کسی اور نبی کے ساتھ کیوں نہیں پیش آئی, آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں؟ میم اگر آئی تھنک سو اس وقت جو سوسائٹی تھی یا وہاں پر اس طرح کی آپ کی جواب صحیح ہے, آپ نے صحیح بات کی ہے, لیکن اس کو میں چاہ رہی ہوں آپ اور ایکسپلور کریں, اس کو اور سوچیں تو آخر کیوں. یس میم. مطلب میم اس پوائنٹ پہ تو مطلب میرا ابھی کوئی مائنڈ میں نہیں, لیکن میں اس پہ ویسے ریسرچ کروں گی انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ مستانس بھائی کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. جی جی آپ پہلے بات پوری کر لیں پھر ہم مستانس بھائی سے کہیں گے, وہ شاید کچھ اس کا ایڈ کرنا چاہیں. میم میں یہ کہتی کہ جو میں نے ریسرچ اللہ کیا بات پوری کر لیں. یس میم کہ میں نے ریسرچ کی اور اس کے بعد مجھے کیا مطلب پتہ چلا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے لیے کہ وہ پہلے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے کہ ہمارے معاشرے میں یہ مطلب یہ مسئلے مسائل ہے کہ کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے. انہوں نے پہلے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا اور وہ اسپیسیفک گروپ جو وہ ساری چیزیں فالو کر رہا تھا ان سے وہ مطلب دور ہٹ گئے, مطلب ان سے انہوں نے جدائی اختیار کی تاکہ مطلب اس کو تاکہ اگر وہ ان کے ساتھ ہوتے تو شاید وہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کسی اسپیسیفک گروپ کے ساتھ ہو وہ کسی ایک چیز کو فالو کر رہا ہے تو ہم اسی میں ہی کنسیڈر ہو گئے کہ شاید ہم بھی وہی کام کریں. جی مستانس بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟ اوور کم کر میم سکتے اس کے نکال سکتے ہیں. جی اور اس کے میرے بعد خیال آپ میں جی اچھا میں بس جلدی سے کمپلیٹ کر کے آپ پھر اپنا سوری پوائنٹ. مجھے میری طرف آواز بند ہو گئی تھی, مجھے لگا آپ خاموش ہو چکے ہیں, مجھے نا آواز کٹ گئی تھی, آ نہیں رہی تھی, مجھے لگا آپ خاموش ہو گئے ہیں. یس
میم اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہ دیکھتے کہ ہمیں پراپر نالج گین کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر ہمیں کوئی اچھی سی پوسٹ پہ ہو تاکہ ہم طاقت رکھتے ہو ظلم کو ہاتھ سے روکنے کی، تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دوسری وحی نازل ہوئی اس میں یہی کہا گیا کہ مطلب اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں جو آپ اوڑھنے مطلب اپنے آپ کو کور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رکھتے تھے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا کہ اب نکلو اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کرنے والے بنو، نہ تو ان کے پاس پراپر یا پہلے پورا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا، یعنی کہ وہ ساتھ ساتھ نالج بھی گین کر رہے تھے، وہی بھی ان پہ آ رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنا کام بھی کر رہے تھے جو آپ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کام جس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ تو اگر ہمیں بھی کوئی کام کرنا مطلب اگر ہمیں بھی کوئی رسپانسبلٹی اپنے معاشرے لینی ہے کہ ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے، تو ہمیں ساتھ ساتھ نالج تو گین کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اپنے کام کو سٹارٹ کر دینا چاہیے آہستہ آہستہ، تاکہ ہمیں ایکسپیرینس بھی ہو اور ہمیں پتہ چل جائے کہ مشکلات کس طرح کی آ سکتی ہے اور ہمیں انہیں کیسے فیل کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ امنا کی بات مکمل ہو گئی؟ جی میم۔ جی جی، نیکسٹ جی مصالح بھائی۔ جی میم میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد تو اور کوئی بھی نہیں آنا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آنر کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بالکل امی رکھا، اور چونکہ آخری تھے تو تمام وہ چیزیں جو کہ پہلے ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کا وہ بھی ختم کر دیا، کیونکہ پچھلے انبیاء کے اوپر جو ہے ان کو تو کوئی نہ کوئی وہ چیزیں آتی تھیں جس طرح پڑھنے لکھنے کے حساب سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کسی استاد سے نہیں سیکھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی کے شاگرد اس طریقے سے رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امام الانبیاء بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ تمام جو کسی کے ذہن میں آنے والے خدشات تھے نبی کو لے کے میرے خیال میں وہ بھی ختم کر دیے، اس لیے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنایا۔ جزاک اللہ، اچھا پوائنٹ ہے آپ کا بھی۔ اور مالا کا ہاتھ تھوڑا شاید نہیں، فائزہ مریم۔ السلام علیکم۔ میں اس میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو امی بنایا کہ حجت تمام کرنے کے لیے، اور جو جتنی بھی اللہ کے نبی جتنی تکلیفوں اور جتنی اس چیز سے گزرے کیونکہ آخری نبی ہیں، تو یہ حجت تمام کرنے کے لیے کہ کوئی یہ بہانہ نہ لے کے آئے کہ میں اس وجہ سے دین پہ نہیں آیا، یا مطلب میں اس وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا یا عمل نہیں کر سکا کہ یہ میرا یہ مسئلہ تھا، یا میں یتیم تھا، یا جو بھی امی مطلب مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو وہ حجت تمام کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ مطلب ایک پورا مکمل سیرہ اس لیے پڑھنی بھی ضروری ہے، اور وہ ساری جو اللہ کے نبی کی سیرت ہے تو اس لیے۔ جزاک اللہ۔ یہاں پہ اور کسی کا کوئی پوائنٹ ہو اور ایڈ کرنا چاہے یا کوئی سوال ہو تو آپ پلیز ضرور پوچھیے۔ کوئی سوال السلام نہیں علیکم۔ ہے؟ جی جی، وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی کیوں تھے؟ سوری ریپیٹ کریں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی کیوں تھے؟ امی ہی کیوں؟ امی کیوں تھے؟ جی یہ بھی بات ابھی ہو رہی تھی، امی کیوں تھے؟ اس کا میں جواب دوں؟ جی معزز بھائی آپ دیں۔ آئی تھنک سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے اگر سوچا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونا لازمی تھے۔ اگر وہ کسی کریکولم میں ہوتے، مثال کے طور پہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی نہ ہوتے، ٹھیک ہے، تو وہی جاہلیہ کے زمانے میں جو اسٹڈیز اس ٹائم بھی چل رہی تھیں، جو کسٹمز اور ٹریڈیشنز چل رہے تھے، اور اگر ایک بندہ اپنی 40 ایئرس کی لائف میں ڈے 1 سے اس کریکولم میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں، ہم اسکول سسٹم میں جاتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ بنانا ہے، پیسہ بنانا ہے، پیسہ بنانا ہے۔ اب ایک بندہ جس نے ٹریڈیشنز اور یہ ساری چیزیں سیکھی ہوں، بے شک صحیح غلط ابھی میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا، تو آئی تھنک پھر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی نہ ہوتے اور اس کے بعد ریولیشن آتی تو ہو سکتا ہے وہ ریولیشن سے کنفلکٹ کر دیتے کہ یار ہمارے خاندان میں یا ہمارے باپ اجداد نے نہیں یہ کیا ہے،
اور اب یہ تو بالکل اپوزٹ ہے، تو یہ تو وہی نہیں ہو سکتی. تو آئی تھنک سائیکولوجیکلی ان کے بائسز نہ ہونا بہتر تھا، تاکہ ایک اپنی سینس اور ایک وہ سینس ڈیولپ ہو سکے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے بھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ میں تو اپنی سٹی چھوڑ کے ایک کیو میں رہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پہلی یہ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ہیں، اور اب میرے ساتھ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں جو مجھے وہ بھی نہیں سمجھ آ رہے ہیں، جس پہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایز اے گائیڈ بنا کے بھیجا کہ اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 آپ کو فلاں آگے جا کے یہ کرنا ہے. تو آئی تھنک اگر امی نہ ہوتے تو یہ اسٹیپس ہو سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریبیل کر جاتے کہ. اور پھر ہمیں پریویسلی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جیسے ورقہ بن نوفل کو آئیڈیا ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویلیشن آئی ہے، تو یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے بائبل میں اور جوئزم میں دجال کا ذکر ہے، تو ہو سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دجال مان لیتے، تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو یہ چیزیں ملٹیپل فیکٹرز نہ ہوں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا لازمی تھا، تاکہ ایک فریش سٹارٹ، ایک فریش پیج سے آگے بڑھ سکیں. دیٹ از مائی کیلکولیٹر اوپینین. دیٹس رائٹ بھائی، بہت اچھا سمجھایا آپ نے. اچھا پتہ ہے کیا، ایک چیز تو یہاں پہ یاد رکھیں کہ ویسے جتنے بھی ہمارے انبیاء تھے انہوں نے کوئی نہ کوئی جو رسمی تعلیم و تربیت تو حاصل کی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے وہیں سے وہی تعلیم و تربیت حاصل کی تھی جو شہزادوں کو ملا کرتی ہے، لیکن ان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوا جب وہی نازل ہوئی؟ کوئی اس کو ڈاٹس کنیکٹ کر سکتا ہے؟ اگر پچھلے سیشنز آپ نے اٹینڈ کیے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ کلو ان میں آپ کو مل چکا تھا. میم سوال میں آپ سے بولوں؟ دوبارہ کیجیے گا کائنڈلی. اچھا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے دربار میں شاہی ادب و آداب کے ساتھ پرورش پائی انہوں نے، اور جو شاہی معلم تھے انہوں نے ان کو تعلیم دی. تو پھر جب وہ نبی بنائے گئے ان کے اوپر وہ سارے محل کے وہ جو کریکولم جو انہوں نے وہاں سے سیکھا تھا، جو شاہی ادب و آداب تھے، وہ ساری چیزیں حضرت موسیٰ کے اوپر اثر انداز کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا اس کا میں ایک تھوڑی سی کامنٹری کروں اس بات پہ. ضرور پوائنٹس ضرور ایڈ کروں. جی زینب، فیل فری. جی اس وقت اب ہم تو ڈسکشن کر رہے ہیں، اس وقت آپ فرینکلی بات کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے، میں نے کہا اگر کسی اور نے بات کرنی ہے تو پہلے وہ کر لیں بے شک. اچھا خیر چلے میں بولتی ہوں. تو جو ان بھائی نے اسپیکولیشن کی کہ ان کا امی ہونا کن دو وجوہات سے ضروری تھا. ایک انہوں نے بولا کہ اگر وہ امی نہ ہوتے تو وہ پھر دجال سمجھ جاتے، ٹھیک ہے، اور یہ اچھا پوائنٹ تھا، ویسے ویلڈ پوائنٹ تھا. اینڈ انہوں نے ایک اور یہ بھی بولا کہ اگر وہ نہ ہوتے الٹریٹ مطلب امی نہ ہوتے تو وہ ہمیشہ سے اسی کریکولم کے تھرو گزرتے. تو آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا، تو پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کہتے ہیں اس سسٹم سے گزرے تھے، بٹ وہ انہوں نے تو کوئی ریبیل نہیں کیا. تو ویسے میں ایک اور موقع پیش کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا اس لیے لازمی تھا کیونکہ یہ پارٹ آف دا میریکل نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اتنا ہائی لیول پیس آف لٹریچر ہے. تو اس وقت کا پارٹ آف میریکل ہی یہی ہے کہ ایک ان لیٹرڈ بندہ کس طرح سے قرآن خود سے لکھ سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی اس وقت کے ٹائم پہ سب سے بڑا جو ایکوزیشن ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ یہی ہوتی نا کہ آئیس نے قرآن خود لکھا ہے، جبکہ ایسا تو نہیں ہے. تو قرآن انہوں نے خود تو نہیں لکھا، تو ایک ان لیٹرڈ بندہ کس طرح سے قرآن خود لکھ سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ تو پارٹ آف دا میریکل ہے، میرے خیال میں پارٹ آف دا میریکل ہے. باقی اسپیکولیشن ایک اور بھی میں اسپیکولیشن ہی ہے، مطلب کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ہم نے کوئی کہیں سے اٹھایا نہیں ہے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پہلے سے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا نا، یا پھر وہ بہت زیادہ سسٹم کے اندر ہوتے، تو ایک طرح سے نا وہ والی چیز ہونے کا بھی چانس تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، کہ انہوں نے نا جو بائبل ہے، بائبل از اے کمبینیشن آف ورسز اینڈ حدیثیں بھی اس میں، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حدیثیں بھی اس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہی نہیں الگ ہو رہا ہوتا کہ کون سی چیز کس نے بولی ہے، کون سی چیز کہاں سے آئی ہے. اگر آپ نے ادھر کوئی عجیب سا مکسچر ہی بنا ہوا ہے، تو میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امی ہونا نا، میری اسپیکولیشن کے مطابق وہ اس وقت کے ٹائم پہ بالکل پرفیکٹ تھا. I wouldn't want it any way else. اور ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو ڈیوائن ڈگری میں بلیو کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے
شروع سے ہر چیز پلان کی ہوتی ہے اور جو ہوتا ہے وہ پلان کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیسیجن تھا. تو ہم اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کیوں تھا کیوں نہیں تھا, بٹ ہم اسپیکولیشن ہی کر سکتے ہیں بس. تو بالکل اس میں صحیح کہا آپ نے. اس میں جو سب سے اسٹرانگ ریزن تھی نا وہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن تھا. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کی طرف بھی آتی ہوں ڈیٹیل میں. اور ایک چیز اور, کچھ چیزیں جو اسی سوال کے ساتھ لنکڈ تھیں ان کو بھی میرا خیال ہے اس وقت ڈسکس کر لینا بہتر ہے, پھر ہم کسی اور سوال کی طرف چلیں گے. پہلی بات آپ نے جیسے کسی نے کہا نا کہ کسی اور کا جو اسٹوڈنٹ نہیں بنایا گیا, وہ والی بات بھی بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی اور کا شاگرد نہیں بنایا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ممبرز جو قریبی سرپرست ہوتے ہیں وہ بھی کوئی لانگ ٹرم ان کے ساتھ رہے نہیں. والد تھے تو والد وفات سے پہلے چلے گئے, پھر والدہ تھی وہ بھی جلدی چلی گئیں, پھر دادا کے پاس آئے وہ بھی جلدی چلے گئے. تو سب کے پاس ان کو تھوڑا تھوڑا ٹائم, اور والدہ کے ساتھ بھی کنٹینیوسلی نہیں رہے کیونکہ بیچ میں وہ دودھ پلانے کے لیے جو تھی ان کے لیے ساتھ لے گئی تھیں حلیمہ سعدیہ. تو یہ چونکہ جو ارلی ایئرز ہوتے ہیں اس پہ آپ کی پرسنالٹی پہ بہت اسٹرانگ چھاپ لگتی ہے نا ہر بچے کی. یا تو وہ اپنی امی کی کاپی ہوں گے یا اپنے ابو کی کاپی ہوں گے یا دادا کی. آپ اثر قبول کرتے ہیں. بچہ جو ہوتا ہے اپنے قریبی جو رشتے ہوتے ہیں, یہی پیارے رشتے جن کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزرا ہوتا ہے, انہی میں سے کسی نہ کسی کا کی پرسنالٹی کا کوئی اثر قبول کرتا ہے, وہ اثرات اس میں آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے, کیونکہ ان کو کامل ترین انسان بنانا تھا, تو یہ والا جواب بھی صحیح ہے آپ لوگوں کا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی شاگردین میں نہیں رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد اللہ تعالیٰ ہی تھے. اور الٹریٹ ہم ان کو بالکل کہہ سکتے ہیں اسی لیے کہ جو دنیا کی جو لکھنے کا جو ہوتا ہے اس رواج سے وہ نہیں تھے. باقی علم تو ان کے پاس تھا, ظاہر ہے جب اللہ نے ان کو نبی بنایا تو پھر تو تمام علم کے خزانے ان پہ کھل گئے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جو میں نے سوال کیا تھا اس کا ہم پچھلے سیشنز میں ایک ذکر ہوا تھا. اگر کوئی ریمائنڈ کرا دے مجھے تو بڑا اچھا لگے گا, کوئی ریکال کرا دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس محل کے اثرات سے کس طرح نکالا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہی نکالا تھا, کیسے نکالا تھا, کیا ہوا تھا نبی بننے سے پہلے, کچھ ہوا تھا؟ وہ سارا جو بیچ میں ایک لمبا پیریڈ آیا تھا تاکہ وہ محل کی اس جو ایک آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ اس سے نکل جائیں. کچھ یاد ہوگا؟ ہم نے بکریاں چرانے کا ذکر کیا تھا کہیں. یس, سیرش کہہ رہی ہیں قتل. جی سیرش, قتل کے بعد کیا ہوا تھا؟ سیرش انمیوٹ کریں. جی لئیک بھائی, مرزا بھائی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو پریزنٹیشن کے لیے جزاک اللہ خیر, ماشاءاللہ اچھی پریزنٹیشن تھی. موسیٰ علیہ السلام کا جو آپ میرا خیال ہے پوچھ رہی ہیں وہ وہی انسیڈنٹ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک شخص قتل ہو گیا تھا تو پھر انہوں نے مدین کا رخ کیا تھا. مدین میں پھر ان کی ایک اسپیسیفک ٹریننگ ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے تھرو کہ جہاں ان کو ایک فیملی کے لیے بکریاں چلانی پڑی. پھر وہیں اسی فیملی میں ان کی شادی ہوئی اور پھر کافی عرصہ انہوں نے اس فیملی کی خدمت کی اور اپنا ڈیٹ پورا کرنے کے بعد انہوں نے واپس اللہ کے حکم سے رخ کیا تھا ایجپٹ کا, اور راستے میں پھر ان کو ریولیشن ملی تھی. بالکل جزاک اللہ. بالکل یہی چیز ہے کہ ان کو بھی جو ہم نے جب بکریاں چرانے کا ذکر ہوا تھا پچھلے سیشنز میں, اور ہم نے کہا تھا کہ ہر نبی نے بکریاں ضرور چرائی ہیں, ان کی ٹریننگ کا ایک پارٹ ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال کے لیے اس محل سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے کہیں دور جا کے بسا دیا تھا, اور انہوں نے بھی اپنے سب سے کٹ کے علیحدہ ایک وقت گزارا تھا جس کے بعد پھر ان کو نبوت ملی. اچھا اب یہاں پہ ایک پوائنٹ اور تھا, وہ بھی میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو ذرا سارے ڈسکس کریں. آپ نے بھی ایک تنہائی پسند ہونے کا ذکر کیا. تنہائی پسند ہونے کے حوالے سے حدیث میں بھی کوئی ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ یہ غار حرا میں جاتے رہے ہوں گے, اور کیا ایسی خاص بات, کیا ٹرننگ پوائنٹ ایسا کیا تھا جس نے ان کو مجبور کیا ہوگا تنہا رہنے پہ؟ کیونکہ 40 سال کی عمر میں تھے نا, تو بچپن سے تو غار میں نہیں جاتے تھے. جی 3 سال کا عرصہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب غار میں جب وہ جایا کرتے تھے, تو 3 سال کے عرصے کے بعد ان پہ پھر وہی نازل ہوئی تھی پہلی. 3 سال کی بھی روایت ہے. اچھا, اور
کسی کا ہاتھ ریز ہے؟ زین آپ بات کیجیے. جی زین بھائی. زین بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. زین بھائی آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے لیکن آپ میوٹ ہوئے ہوئے ہیں. آپ ان میوٹ کیجیے. صرف مجھے آواز نہیں آ رہی کہ کسی کو بھی نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی ان کی. میوٹ ہے آواز میرا نہیں آ رہی خیال. شاید ان کی طرف نیٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا. اچھا اس دوران کوئی اور کوئی بات اس پہ کرنا چاہے گا؟ میم آئی تھنک فار اے پرسن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھائی 40 ایئرز میں آئی تو اور 3 سال انہوں نے کیو میں گزارے، تو یعنی 37 ایئرز کا نوجوان آدمی اگر سٹی چھوڑ کے جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی ڈپریسنگ واقعہ ہوئے ہوں جس سے ان کا دل بالکل ہی الگ ہو گیا. اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، اور اگر ہم آج کی کرپشن دیکھیں کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کے ساتھ لوگ کرتے کیا ہیں، رسپیکٹ تو دیتے ہیں، ہاں یار تم بہت اچھے بہت سچ بولتے ہو، لیکن کوئی ویلیو نہیں دیتا کہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں دیتا. تو دیٹ از مائی اسمپشن. ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہوں، کیونکہ ایک 37 ایئرز میں اچھا آئی تھنک بندہ جوان ہی رہتا ہے، رائٹ؟ ہاں جی جوان یقیناً ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا اور بلکہ اس کو آپ خود بھی نوٹس کیجیے گا. میں صرف ایک پوائنٹ دے رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ زندگی کے ان کے مختلف پہلوؤں میں اس کو خود آبزرو کیجیے گا تاکہ ویریفائی ہو جائے کہ میں آپ مختلف کتابیں پڑھیں گے نا آپ کو خود یہ ویریفائی ہوگا. میری بات پہ نہ رہیں بلکہ اس کو خود کھوجیں. آپ کو ایک چیز اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک چیز کا ہمیں کہیں پہ بھی کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آتا اور وہ ڈپریشن ہے. وہ ان کی پرسنالٹی یہ نہیں تھی. ان کے قریبی سے قریبی لوگ بھی چلے گئے تو ڈپریشن نہیں ہوتا تھا ان کو کبھی بھی. جسے کہتے ہیں نا غمگین ہونے میں اور ڈپریشن ہونے میں فرق ہوتا ہے. غمگین تو ہم میں سے کوئی بھی شخص ہو جاتا ہے نا کسی بھی بات پہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ آگے چل کے دیکھیں گے ان کی تمام اولاد ان کی زندگی میں وفات پائی سوائے حضرت فاطمہ کے. پھر اولاد کے جو بھی اولاد تھی نا ان میں سے بھی اکثر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پائی اور آپ نے ان کو خود ان کی تدفین کی. لیکن کسی بھی صدمے نے کبھی ہم یہ بہت کمال چیز ہے. اب آپ اس کو آج چونکہ میں آپ کو یہ پوائنٹ دے رہی ہوں نا غور کرنے کے لیے، میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ ہر سیرہ کے ہر سیشن میں، کیونکہ آگے آگے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اب یہاں سے مشکل وقت کا آغاز ہو رہا ہے. بچپن بھی مشکل تھا، والدین کو کھو دینا، دادا کو کھو دینا، والدہ کو کھو دینا آسانی تو نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بہرحال ایک اچھی فیملی، ایک نوبل فیملی اور پیار والا چچا اور اچھے سے بہن بھائیوں جیسے کزن کا ملنا اور اچھے طریقے سے پرورش پانا، یتیم ہونے کے باوجود محبت کے ساتھ ان کی پرورش ہونا، اچھے حالات بھی تھے. اب جو آئیں گے حالات وہ آئیں گے مشکل. تو اس میں اب آپ یہ ضرور نوٹس کیجیے گا یہ جو سائیکولوجیکل اسپیکٹس ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی چیز پیش آتی تھی تو وہ نفسیاتی طور پہ اس کو کس طرح سے ٹیکل کرتے تھے. یہ میں چاہوں گی کہ آپ بے شک سوال کہیں لکھ کے رکھ لیں اور اس کو ضرور ہر دفعہ کی لیسن میں سے نوٹس اس کے لیں تاکہ اینڈ پہ آپ کے پاس ایک سالڈ چیز نظر آ جائے کہ کیا چیز تھی. جی مستانس بھائی آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا، آپ کچھ کہہ لیجیے. نہیں میم میں نے بات کر لی تھی. اچھا ایک آپ کا کھڑا ہوا تھا اور ایک زین کا بار بار کھڑا ہو رہا ہے لیکن وہ بول نہیں پا رہے. جی ہیلو آواز آ اچھا رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی میں آپ کے کوشچن کا آنسر کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کب جانا شروع ہوئے. تو میرے خیال میں نے جو حدیث پڑھی تھی کہ جب ان کو سچے خواب آنا شروع ہوئے اس کے بعد وہ غار حرا جانا شروع ہوئے، اس سے پہلے وہ نہیں جاتے تھے. اس سے پہلے وہ عام زندگی گزار رہے تھے اپنی، جیسے نارمل پرسن جیسے گزارتا ہے نا ویسے. تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو سچے خواب تھے وہ نبوت کا حصہ تھے، وہ پہلی وحی سے. یہ مجھے اس میں ویسے کنفیوژن بھی تھی تھوڑی، اس کا تھوڑا کلیئر کر دیں. یہ آپ نے صحیح کہا، بالکل صحیح کہا.
کہ جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نبوت کا آغاز ہوا تھا نا، خوابوں سے ہوا تھا. اور اگر آپ نے پچھلی دفعہ کا سیرا سیشن لیا ہوگا، اس میں جس گروپ نے پریزنٹ کیا، ہمارے یو ایس اے والے گروپ نے، کینیڈا والے گروپ نے، انہوں نے یہ چیز بتائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جو بھی سچے خوابوں کی صورت میں وہی نازل ہوئی تھی، تو وہ جو خواب ہوتا تھا وہ ہو جاتا تھا، جو دیکھتے تھے وہ اسی طرح ہو جاتا تھا. اور نبیوں کے جو یہ وہی جو خواب میں ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کے خواب نہیں ہوتے جیسے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ہمیں جو خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بلرڈ سے امیجز نظر آتے ہیں، جس میں کوئی ہر چیز بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ایسی نہیں ہوتی جیسے ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جبکہ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے آپ کھلی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ رہے ہو. تو وہ اتنے کلیئر خواب ہوتے ہیں. اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے دکھایا تھا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا ہے معاملہ، تو وہ ان کو ذرا سا بھی کوئی شبہ نہیں تھا، کوئی کنفیوژن نہیں تھی. ان کو پتا تھا کہ جب یہ خواب دیکھا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے. اسے عام بندہ کوئی ایسا خواب دیکھے تو وہ اس خواب کو ایسا قیاس نہیں کر سکتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسا ہی حکم ملے. عام انسان کے خوابوں کے اوپر شیطانی سوچ کی بھی رسائی ہوتی ہے، جبکہ نبی کے خواب پہ نہیں ہوتی. نبی کے خواب ٹوٹلی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو یہ چیز تھی اصل ایکچولی جو تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز نے تنہائی پسند کیا تھا وہ یہ چیز تھی کہ آپ جو کچھ دیکھتے تھے وہ ویسے ہی ہو جاتا تھا. اور یہ چیز ظاہر ہے جیسے کہتے ہیں نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنے کے لیے تھا. اور ظاہر ہے اس کے اندر پھر یہ بھی ضروری تھا کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے غور و فکر پہ مائل کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے غار حرا میں جو بھی غور و فکر کرتے تھے یا جو بھی عبادت ہو، کوئی ایسی مخصوص معلوم نہیں ہے ہمیں کہ کیا عبادت تھی یا نہیں تھی، بہرحال اللہ کا ذکر کرتے تھے یا اللہ کی کائنات پہ غور کرتے تھے یا معاشرے کے حالات پہ غور کرتے تھے. جو بھی تھا وہ اسی طرح کا غور و فکر کا، مراقبے کا نام جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس طرح کا پیریڈ تھا. اور اکثر روایات میں یا جیسے ایک حدیث میں آیا، اس کو 6 مہینے کا عرصہ بتایا گیا کہ 6 months غالباً. لیکن ڈیفینیٹلی اس میں ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ کا وقت بھی بتایا. تو ایگزیکٹلی پورے یقین سے تو اب پھر نہیں کہہ سکتا ہے، کم و بیش کچھ بھی ٹائم ہو. لیکن زیادہ لوگوں نے اس کو جو ترجیح دی ہے وہ 6 مہینے والی روایت کو اکثر لوگوں نے دی ہے. اس غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون جاتا تھا، یہ والا پوائنٹ شاید ابھی آپ نے ذکر بھی کیا حضرت خدیجہ کا. تو یہ بہت غور طلب چیز ہے. آپ میں سے کسی نے غار حرا دیکھا ہے کبھی؟ مکہ جانے کا اتفاق ہوا ہو کسی کو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی میم. مرزا بھائی. اچھا، کون بولا؟ میم آمنہ. میم میرا اتفاق ہو چکا ہے مکہ جانے کا. اور آمنہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہے وہ پہاڑ کتنا اسٹیپ ہے، اور اس کو ابھی بھی چونکہ انہوں نے اس کی کوئی رستے بنائے نہیں، اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ کیا پہاڑ پہ چڑھنا آسان ہے؟ نو میم. بہت زیادہ اسٹیپ پہاڑ ہے. وہ ایسا پہاڑ نہیں ہے جس کے اوپر آسانی سے جیسے ہم ہائکنگ کرتے ہیں، یا جیسے مارگلا کے پہاڑوں پہ ہم ہائکنگ کر لیں، یا کسی مری کے پہاڑوں پہ ہم ہائکنگ کرتے ہوئے جا رہے ہوں. وہ ایسا نہیں ہے، وہ بہت اسٹیپ ہے. ابھی بھی اس کے اوپر چڑھنا، حالانکہ اتنے ٹائم کے ساتھ تو پتھروں میں بھی ایروژن ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ اسموتھ ہو جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ فرق پڑ ہی جاتا ہے. اسٹل ابھی بھی بہت سی خواتین تو وہاں پہ نہیں جا سکتی. ظاہر ہے کیونکہ ہر ایک کو اتنا راک کلائمبنگ اور اس طرح کی چیزوں کی عادت تھوڑی ہوتی ہے. مرد ہمت کرتے ہیں، بہت سارے جاتے ہیں، خواتین میں سے کچھ کرتی ہیں، کچھ نہیں بھی کرتی ہمت. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی وہ جو ٹف جگہ تھی، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے اس مشکل وقت میں بھی کیسے پیشنس دکھائی، اور کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ کہاں آپ جا رہے ہیں یا اتنے دن کے لیے، اور کھانا پہنچانے جاتی تھیں، حال احوال پوچھ کے تو واپس آ جاتی تھی مل کے. تو بڑی یہ بات ہے. جی مرزا بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مرزا بھائی جی آواز آئی آپ کو؟ اب آئیے. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جو کامن چیز ہے نا ان تمام جگہوں میں جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، وہ کامن یہ ہے کہ وہ ایزیلی ایکسیسیبل جگہ نہیں تھی. مدینہ میں بھی ایک اسپاٹ ہے جس کو غار بنی
بنی حرم، غار بنی حرم کہتے ہیں اس کو، یہ جہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی اس کے قریب ہے وہاں پہ غار. وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، اور وہ غار بھی ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہے، آج بھی ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہے، اور اس دور میں تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا. اچھا، مجھے اس والے غار کے بارے میں علم نہیں ہے، جزاک اللہ آپ نے بتایا. اس کے بارے میں بھی کچھ اور بھی آپ بتانا چاہیں تو ضرور شیئر کیجیے. جی یہ جی غار جہاں پہ غزوہ خندق ہوئی تھی نا، جی غزوہ جی جہاں پہ نہیں خندق کھودی ہاں، گئی تھی وہ اچھا پہاڑوں کے دامن میں کھودی. جی غزوہ خندق کے موقع پہ گئے تھے یا کسی اور موقع نہیں پہ نہیں بھی نہیں، وہاں جاتے تھے؟ کسی اور موقع پہ جاتے تھے. اور وہاں کا اچھا وہاں جو پہاڑ کا جس دامن میں خندق کھودی گئی تھی نا، اسی پہاڑ کے ٹاپ پہ یہ غار ہے جسے غار بنی حرم کہتے ہیں. اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اچھا. تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ، اس کو غار سجدہ بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 2 راتیں سجدے میں رہے تھے، اور صحابہ ڈھونڈتے رہے تھے. تو ڈھونڈنے کے بعد ان کو ملے تھے، کسی چرواہے نے بتایا تھا کہ یہاں پہ کوئی شخص عبادت کر رہا ہے. یہودی چرواہا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اوپر جاتے ہوئے، تو وہ ان کے رونے کی آواز سے وہ پہچانا تھا کہ یہاں کوئی شخص عبادت کر رہا ہے. تو 2 دن صحابہ ڈھونڈتے رہے تھے، تو اس کے بعد ان کو ملے تھے، وہاں پہ سجدے کی حالت میں ملے تھے. تو اس ریفرنس سے اس کو غار سجدہ بھی کہتے ہیں. جزاک اللہ. اس کی ظاہر کی وجہ سمجھ آتی ہے کہ جب آپ نے لوگوں سے ذرا ہٹ کے غور و فکر کرنا ہو یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنا ہو، تو وہ پھر گزرگاہ سے تو ہٹ کے ہی ہوگا نا، ایسی جگہ جہاں پہ ہر کوئی بہت آسانی سے نہیں آ جائے یا جی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. جی ایک شعیب ایک عرض کر سکتا ہوں. جی جی اس سے مجھے یاد ہے، شاید آپ میں سے کسی کو اگر علم ہو تو سنیں کہ وہ غار ہرا تو واقعی بہت سٹیپ تھی. اب سعودی گورنمنٹ نے لیٹسٹ یہ ہے کہ اس کا وہ ایسکلیٹر بنا دیے، اور اب وہ کافی آسان ہو گیا ہے. اور لیکن یہ کنفرم میں کرنا چاہتا تھا، اگر ایسا ہو گیا تو بہت اچھا ہے، کیونکہ پہلے تو سٹیپ تھی. دوسرا اس پہ کچرا وغیرہ دیکھ کے کافی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی. جو پکچرز میں گیا نہیں ہوں ذاتی طور پہ، لیکن وہ پکچرز وغیرہ دیکھی تھی تو کافی افسوس ہوتا تھا. باٹلز اور لوگ جب چڑھتے تھے تو جو باٹلز وغیرہ وہیں پھینکتے تھے. تو اب سنیں ایسکلیٹر لگا دیے. کوئی ایسا آپ کے علم کچھ میں ہے؟ سال پہلے تک تو ایسا کچھ نہیں تھا، ابھی 1-2 سال پہلے تک تو ایسا میں نے کچھ نہیں سنا تھا. اب میں نہیں کچھ ایسا کہہ نہیں کچھ بھی سکتی اس نہیں، بارے میں. شاید بھائی پرانی یہ بات آپ ہے، بتا رہے 2-3 ہیں، سال میں نے ابھی تک ایسا تو ہے. نہیں سنا. جی اس کو میں ڈبل چیک کر لوں گا، آپ بھی چیک کر لیں. یہ میں نے کہیں پڑھا ہے، لیکن اگر ایسا ویسے اگر نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ اگر پبلک اسپاٹ بن جائے گا تو گندگی مچے گی. جی ہاں پبلک نہیں، یہ اس لحاظ سے میرا خیال بہتر ہوگا کہ بہت سارے جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کے لیے پروہیبیٹیشن بن جاتی ہے نا اس پہ چڑھنا. تو وہ اگر اس قسم کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ تھی، وہ ویسے حج سارا ہی ٹرانسفارم ہو چکا ہے، وہ پہلے والا مشکلات نہیں رہی. اٹس اے گڈ نیوز. تو اللہ کرے ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ اسپاٹ ہے غار ہرا. ابھی تو میں جزاک اللہ. سعودی سے آیا ہوں، ایسا تو میں نے کچھ نہیں سنا ہے، لیکن میں نے ریسٹرکشن کے بارے میں سنا ہے. اکثر لوگ نور الجبل ہے نا، یہ غار ہرا جو پہاڑ ہے اسی پہ کسی پتھر پہ لوگوں نے بدعت کرنا شروع کر دیا. تو اگر یہ غار ہرا کے ساتھ بھی لوگ اکثر یہی کرتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے اسپیشلی جا کے سجدہ کریں گے، تو اس طرح کے نا بہت ساری ایکسٹرا چیزیں سعودی عرب میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، جس کے لیے اکثر شورتا وغیرہ بھی لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ کریں. اور باقاعدہ اس پہ تو باقاعدہ وائرل ویڈیوز بھی بن گئی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بدعت ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. تو آئی ڈونٹ تھنک اس ایسی سچویشن میں وہ ایسکلیٹر وغیرہ بنائیں گے. اور لاسٹ ٹائم مجھے تقریباً صاحب سمجھو اپریل میں میں وہاں پہ تھا، تو ایسے تو میں نے کچھ نہیں سنا. میرے بھی علم میں نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ بھی. اچھا اس کے بعد ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جیسے ہم پہلی وہی بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وہی نازل ہوتی ہے. آپ غار حرا میں موجود ہیں اور جبرائیل آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کے جو کیفیت جیسے آپ نے بیان کی، خوف کا ایک خاص آپ نے ذکر کیا، اس کے اوپر کوئی بتانا چاہے گا کہ وہ کیفیت کیا تھی؟ کیا اس کو واقعی ہم خوف سے تعبیر کر سکتے ہیں، یا وہ کس چیز کا خوف تھا، یا ایسا کیوں ہوا؟
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک بہادر انسان تھے اور بہت زیادہ بہادر تھے، تو پھر اتنا خوف، اور اس ایج میں جب کہ انسان 40 سال کی عمر میں تو ذرا ایک پختہ ایک میچورٹی تھوڑی سی آ جاتی ہے نا، بہت سے خوف یا کم بھی ہو جاتے ہیں چیزوں کے، تو پھر ایسے خوف کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ کیا یہ واقعی خوف ہی تھا یا خوف نہیں تھا؟ اگر خوف نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں مجھے آپ لوگوں کی رائے چاہیے۔ کیا آپ سب نے پڑھا تھا چیپٹر؟ جی ملتزم بھائی۔ میں نے اس کے بارے میں ریسرچ جب کی تھی تو میں نے مفتی میک کا ایک لیکچر سنا تھا اس بارے میں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ خوف سے زیادہ یہ ایک گھبراہٹ تھی، بیکاز اٹ واز اے نیو ایکسپیرینس، تو انہیں سمجھ نہیں آیا۔ اور دوسرا ان کا مفتی میک کے ساتھ ایک اور شیخ تھے، ان کا یہ اوپینین تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس بھاگتے ہوئے آئے تو آئی بلیو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا تھا۔ میں اپنا نہیں بول رہا، میں نے جو سنا میں وہ بتا رہا ہوں۔ فالو کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا تھا کہ دس پرسن یا اس کی پریزنس یہاں پہ ہے، حضرت خدیجہ کو۔ اور جب حضرت خدیجہ نے اپنی چادر اڑا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالی، شی آسکڈ کہ کیا پریزنس ابھی بھی ہے، اینڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ نہیں ہے، ابھی نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ کنفرمڈ ہم کہ بلیو می کہ یہ کوئی اچھی ہی پریزنس ہے، کیونکہ شیاطین جب پردہ ہٹتا ہے عورت سے تو وہ وہاں پہ نہیں رہتے، سوری اینجلز وہاں پہ نہیں رہتے۔ تو آئی تھنک انہوں نے اس کو ایز اے گھبرانے کا ویو پوائنٹ دیا۔ تو آئی تھنک خوف تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر ایک بندہ سچ بول رہا تو دیٹ مین ہی ہیو گٹس انف کہ وہ آپ کو سچ بول سکتا ہے۔ یہ جو انسیڈنٹ ہے نا، اس کو بہت سے لوگوں نے بہت ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کیا ہوا ہے، اور بہت مختلف انداز میں، اور یہ ایسا واقعہ میں اس لیے اس کو ڈیٹیل میں لے کے جا رہی ہوں کہ اس واقعے کے اوپر جا کے جو اورینٹلسٹ ہے نا، وہ بھی بہت زیادہ اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ وہ اورینٹلسٹ وہ لوگ ہیں جن کا کام بیسکلی اسلام کو جھٹلانا ہے، اور ان کی اسٹڈیز ساری اسی چیز پہ فوکسڈ ہوتی ہیں کہ کس طرح ثابت کر سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نبی نہیں ہے۔ وہ ان کو ایک اچھا ریفارمر ماننے کو تیار ہیں، ایک اچھا لیڈر ماننے کو تیار ہیں، لیکن نبی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اس واقعے کو بہت اٹھاتے ہیں کہ بھی یہ کیسی بات ہے کہ نبی ہیں تو ڈر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت لمبی لمبی ڈیٹیلز آ چکی، اور اس کے لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم اس کو ایک جو بھی ایک سپر نیچرل ایکسپیرینس ہوتا ہے نا، ایک ایسا جو اس دنیا سے ہٹ کے، کیونکہ فرشتے عام انسان کو تو اپنی اصلی حالت میں نظر نہیں آتے نا، اور غار ہرا جیسے بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ بہت اوپر تھا اور وہ گزرگاہ نہیں تھی، وہاں پہ نہیں آیا کرتے تھے کوئی اور لوگ، حضرت خدیجہ ہی آیا کرتی تھی صرف کھانا دینے کے لیے، اور کوئی بھی نہیں آیا کرتا تھا وہاں پہ۔ اور رات کی تاریکی میں اچانک کسی کا اپیئر ہو جانا، ٹھیک ہے، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس پورے سینیریو کو ذرا امیجنیشن میں لانے کی کوشش کریں کہ آپ کے سامنے کوئی اپیئر ہوتا ہے، اور جو اپیئر ہوتا ہے وہ اس کو آپ جانتے نہیں ہیں، اور وہ پہلی دفعہ کس صورت میں آئے تھے ہمیں نہیں معلوم، دوسری دفعہ کا تو کنفرم ہے نا کہ اپنی اصل شکل میں آئے تھے۔ پہلی دفعہ کس شکل میں آئے تھے اس میں ہو سکتا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شاید وہ اپنی اصل شکل میں آئے ہوں، یا ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ صرف 2 دفعہ ان کو اصل حالت میں دیکھا۔ اور بہرحال واللہ عالم کہ وہ اصل شکل تھی یا کوئی بھی اور شکل تھی، لیکن جو بھی تھی کسی بھی سپر نیچرل کسی کو دیکھنا ہی اسے، اور پھر وہ آ کے کہے کہ پڑھو، اور پھر جب آپ ان کو بتاؤ کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور پھر وہ آپ کو اپنے ساتھ بھینچ لیں زور سے، اتنی زور سے کہ قوت جواب دینا شروع ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس قدر شدید انہوں نے بھینچ لیا۔ بھینچنے کا لفظ میرا خیال ہے مشکل تو نہیں ہے، مطلب جیسے آپ اپنے ساتھ لپٹا لیتے ہیں نا زور سے، اس طرح بھینچ لیا۔ تو یہ ایک پورا ایکسپیرینس ہی ایک بہت کسی بھی انسان کو گھبرا دینے کے لیے یہ کافی ہے، اور اس سے کوئی نبوت کی نفی نہیں ہو جاتی نعوذ باللہ۔ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھیں تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا وادی سینا میں، اللہ نے مخاطب ہوئے تھے ان سے، اور ان سے کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ لاٹھی ہے، اس سے میں پتے شتے رستے سے ہٹاتا ہوں، راستہ بھی صاف کرتا جاتا ہوں اور بکریاں بھی ہانک لیتا ہوں
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آواز دی، آواز سنائی دے رہی تھی، نظر نہیں آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا موسیٰ اس کو پھینک دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گئی. تو وہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے بھاگے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں تو اللہ نے لفظ یوز کیا وہی کہ موسیٰ میرے نبی ڈرا نہیں کرتے، اور ان کو روکا. سو یہ ایک قدرتی اور فطری سی چیز ہے. کسی بھی انسان پہ اگر وقتی طور پہ کوئی کسی سپر نیچرل سا ایکسپیرینس دیکھ کے جس کو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے، اور ایسی اچانک غیر متوقع صورتحال پیش آ جاتی ہے اور اس پہ انسان تھوڑی دیر کے لیے گھبرا جائے یا کچھ خاص سی کیفیت طاری ہو جائے، تو اس سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ کوئی اس کی شخصیت میں کوئی کمزوری ہے یا کوئی کمی رہ گئی ہے یا کوئی خوف طاری ہوا ہے. نہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کے جب خوف زدہ بھی ہوئے تھے، اگر آپ وہ کانورسیشن بھی دیکھیں، خوف زدہ کہہ لیں یا گھبراہٹ زدہ ہوئے تھے یا جو بھی اس کو ہم نام لے لیں، اور جب وہ حضرت خدیجہ کے پاس گئے تھے، جب اس کانورسیشن کو آپ دیکھیں تو وہ کانورسیشن کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے لوگ برا بھلا کہیں گے، مجھے لوگ میرا مذاق اڑائیں گے یا یہ ہوگا. یہ چیز تو آؤٹ آف کوسچن تھی نا. یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی یہ لوگ جو مجھے اتنا پسند کرتے ہیں اور سوسائٹی میں ایک مقام تھا ان کا، ایک معزز شخصیت تھی، کہ یہ لوگ کبھی مجھے جھٹلا سکتے ہیں. یہ تو سوال ہی نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری جو مجھے آگے ظاہر ہے سمجھ میں آ رہی، ایکسکیوز می، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. ظاہر ہے نبوت کا کام بہت بڑا کام ہے، اور اس ذمہ داری کا جو احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اور اب مجھے اس کو پورا کرنا ہے اور مجھے اس کا حق ادا کرنا ہے، تو وہ جو ایک سینس آف ریسپانسبلٹی ہے وہ. جی میاں امجد صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ضرور کہیے. میاں امجد، آپ خود کو انمیوٹ کیجئے اور اپنی بات کیجئے. جی تھینک یو. اسی موضوع پہ ایکچولی میں نے ریسنٹلی تھوڑا سا پڑھا تھا تو وہ ریلیونٹ ہے، تو آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو ضرور یہاں ضرور رکھ دوں. ضرور، بالکل. قرآن میں آیا ہے کہ واقعہ ہے کہ ایک، مجھے سورہ کا نام یاد نہیں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافی عرصہ وحی نہیں نازل ہوئی تھی. ایک وقت تھا اور اس وحی کے نہ آنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے نیگیٹو ایموشن کہہ لیں یا فیلنگس میں مبتلا ہو گئے تھے. یہ پریشانیاں، گھبراہٹ، خوف، انسان انہیں ایموشن کا مجموعہ ہے نا، خوشی، غم، گھبراہٹ، ڈپریشن، یہ سارے ایموشن ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ایموشن میں آگے تھے. گھبراہٹ تھی، نیگیٹیوٹی تھی، وسوسے تھے، شیطان جو ڈالتا ہے. کافی عرصے کے بعد پھر وہی آئی تو اس کے بعد وہ ذرا وہ ہو گئے، خوشحال ہو گئے. تو اس سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ قرآن نے پھر یہ بھی آیا کہ آپ میں اور عام انسانوں میں، آپ اور عام لوگ جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، سوائے اس فرق ہے کہ آپ پہ نہیں وہی نازل ہوتی ہے. عام انسان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں آیا کہ فرق آپ میں اور بشر میں یہ ہے کہ آپ پہ وہی نازل ہوتی ہے، آپ مقدس ہیں، آپ پہ وہی نازل ہوتی ہے. تو یہ قرآن کی تشریح کے بغیر صورت ہے. باقی بھی ہوں گی، میرا اتنا نالج نہیں، لیکن وہ میں چونکہ پڑھا تو میں رکھ دیتا ہوں، پھر آپ اس کو فردر وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو اس سے میں نے اخذ کیا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خوف زدہ ہو گئے تھے، اور یہ بالکل پاسبل ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ آپ بشر کی طرح ہیں، لیکن جو آپ کی اسٹرینگتھ تھی، مضبوطی تھی، وہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیک پہ تھے. وہ ہم لوگوں کے بیک پہ تو وہ طاقت نہیں ہے جو وحی کی آتی ہے، اور وہ گائیڈنس نہیں ہے. تو ان کیفیات میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا، کئی واقعے بیان کیے، گزرے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ ان کو آگے بڑھاتی ہے. تو یہ میں نے ریسنٹلی اسٹڈی کیا تھا. میں کوئی زیادہ نہیں جانتا، لیکن یہ میرے اپنی اس سے اخذ میں نے نتیجہ کیا. جزاک اللہ. آپ لوگ ضرور ساتھ ساتھ اسٹڈی کیا کریں اور ساتھ ڈسکشن میں حصہ لیا کریں، بہت اچھا رہتا ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز کی تصحیح کر دوں گی کہ جو آپ نے وسوسے کی بات کی، تو وہ نبی پہ وسوسوں کا حملہ نہیں ہوتا.
اور خاص طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نہیں تھا، اور شیطان کی بھی رسائی نہیں تھی. اور اس چیز کی بھی تائید احادیث سے بھی ہو جاتی ہے اور قرآن کی آیت سے بھی. قرآن کی آیت سے کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ جو شیاطین تھے، جنات تھے، ان کی آسمانوں تک رسائی تھی اور یہ جاتے تھے، اور اوپر سے فرشتوں تک بھی ان کی رسائی تھی، اور جو بھی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی وہاں سے کچھ نہ کچھ سن گن لے کر تو یہ نیچے آ جاتے تھے، اور جو کاہنوں کو اور نجومیوں کو بتاتے تھے، اور وہ غیب کا کہہ کے تو لوگوں کو پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تھا تو ایک سخت پہرا لگ گیا تھا آسمانوں پہ، اور جنات اس چیز پہ حیران تھے کہ کیا واقعہ ہونے والا ہے کہ اس قدر سختی کہ جو بھی کوئی جاتا ہے تو اس کے اوپر شہاب ثاقب چھوڑ دیا جاتا ہے، آگ کا گولا اس کے اوپر لپکتا ہے اور وہ کوئی خبر لے نہیں سکتا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، رہتی دنیا تک ان کا کلام باقی رہنا ضروری تھا، ہر چیز کو اس کو کمپلیٹ پروٹیکشن دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ دیا تھا. قرآن کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ چیز، اور پھر جو حدیث میں نے بھی ذکر کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، مجھے مفہوم اس کا یاد ہے تو میں مفہوم بتاؤں گی، ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تھا میرے ساتھ، لیکن میرے شیطان کو اللہ نے مسلمان کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مکمل حفاظت کا رکھا. اور اپنے اچھا جس واقعے کی طرف آپ نے ذکر کیا، نیکسٹ میں نے اسی واقعے کی طرف جانا تھا، کیونکہ وہ جو واقعہ ہے نا وہ ہماری امت میں ایک اور کنٹروورسی کی صورت میں ہے. آپ کو ساری اوپینینس کا پتہ ہونا چاہیے، ضرور پتہ ہونا چاہیے، تاکہ کل کو آپ کی کہیں پہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے تو آپ اس سے پہلے سے آگاہ ہوں. یہ جو واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا کچھ عرصہ تک سلسلہ رکا رہا تھا. اب کتنا عرصہ رکا رہا، جیسا ہمارے پریزنٹرز نے بتایا، آمنہ نے یا شاید زینب نے، کہ کچھ نے 3 سال بھی بتایا، کچھ نے کم بھی بتایا. غالباً 3 سال تک ممکن نہیں ہے، یہ کچھ دن تک رکا رہا تھا، اس لیے کہ ہمیں آگے چل کے قرآن پاک کی اور آیات مل جاتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے پہلے 3 سال تھے وہ خفیہ تبلیغ کے تھے، جس میں خاموشی سے صرف اپنے اعتماد والے لوگوں کو تبلیغ کی جاتی تھی. تو اور اس دوران ظاہر آیات نازل ہو رہی تھیں اور وہی آیات ان کو سنائی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھی. تو اس کا مطلب اتنا لمبا عرصہ نہیں تھا. وہ جو فترت ہے، وہی اس کو فترت کا لفظ بولتے ہیں، فترت یعنی جو سلسلہ کٹ آف ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے معطل یا سسپینڈ ہو گیا تھا، رک گیا تھا. اور یہ جو کنٹروورسی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اور جو اس کے راوی ہیں وہ بھی ثقہ راوی ہیں، اور جو خاص طور پہ امام زہری اس میں جو ایک روایت کرنے والے ہیں، وہ ان کی چین کو تو گولڈن چین کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اتنے اوتھینٹک ہیں. وہ روایت اب لوگوں کو سمجھنے میں چونکہ اپنی انٹرپریٹیشن آ جاتی ہے نا، جیسے وہی لفظ ابھی ہمارے پریزنٹرز نے بھی بولا، اور میں آپ کو تاکید کروں گی کہ اس لفظ کو آپ نہیں استعمال کریں تو بہت بہتر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ جب وہ وحی کا سلسلہ رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے آپ تشویش میں مبتلا ہوئے کہ کیوں رک گئی وحی. اور ایسے میں کئی دفعہ ہوتا تھا کہ آپ پہاڑ پہ چلے جاتے تھے اور آپ کا جی چاہتا تھا کہ میں پہاڑ سے حدود گرا دوں. اٹیمپٹ کی نہیں، مگر جب خیال بھی آتا تھا تو فرشتہ حاضر ہوتا تھا اور ان کو یقین دلاتا تھا کہ آپ نے جو دیکھا تھا وہ سچ تھا اور آپ اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے، اتنا سا واقعہ ہے. اس کے لیے جو لفظ میں آپ کو منع کر رہی ہوں بولنے کے لیے، وہ خودکشی سے اس کو کبھی بھی تعبیر نہیں کیجیے گا. اس کا تعلق کہیں بھی خودکشی سے نہیں ہے، بلکہ اس میں اب وہی کیوں کی یہ بھی بڑی لمبی ڈبیٹ ہے. اب اس میں جو سب سے اچھی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ آہستہ عادی بنانا تھا. آپ کو آپ سب میں سے کسی کو یاد ہے پچھلی ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے وحی کی مختلف صورتیں کی تھیں؟ کسی نے ریکارڈنگ دیکھی ہو یا لائیو سنا ہو تو مجھے بتائیں گے کہ جو سب سے زیادہ جس طرح وحی نازل ہوتی تھی تو وہ کیفیت کیا ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ جی عثمان، آپ کا ہینڈ ریز ہوا اور زین کا، باری باری. پہلے عثمان بتا دیں. عثمان کھوکھر انمیوٹ کیجئے.
عثمان آپ انمیوٹ کریں گے خود کو؟ اچھا ٹھیک ہے، اتنی دیر تک جب تک عثمان انمیوٹ کر پاتے ہیں ہم کسی اور کی اوپینین لے لیتے ہیں. جی مستانس، زین اور جی جی باری باری. میں نے صرف وہ ایک آیت کوٹ کرنی تھی، وہ وسوسوں سے ریلیٹڈ. سورہ نجم کی آیت جی نمبر 2 ہے، ما ضل صاحبکم وما غوی، ہوں کہ اے لوگو ہوں تمہارے جو ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نہ تو وہ بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ ہی بہکے ہوئے ہیں. تو یہ آیت جو ہے وہ اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو وسوسے نہیں آتے تھے. یس جزاک اللہ جزاک اللہ. جی نیکسٹ کس نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ زین آپ انمیوٹ کیجئے نا. جی میم آپ زین کا حسن. سوال کیا تھا؟ کون سی آپ نے بولا تھا کون سی اقسام سب سے خطرناک؟ میں سمجھا نہیں تھا، پھر سے بولیں ذرا. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ جس صورت میں وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتی تھی اس وحی کی اس صورت میں کیا کیفیت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آئی تھنک جب گھنٹی کی طرح وحی آتی تھی. آئی تھنک، کنفرم نہیں ہے مجھے. یس ہاں سب سے زیادہ یہی تھی، ہاں سب سے زیادہ گھنٹی والی تھی. اور اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کیفیت، اثرات کیا ہوتے تھے اس کے؟ میرے خیال میں حدیث بھی ہے کہ جو ہے نا آپ کا جو ہے نا ٹھنڈے موسم میں جو ہے نا آپ کا بہت زیادہ پسینہ بھی آنا شروع ہو جاتا تھا. اور جو ہے نا ایک روایت میں یہ بھی ایک صحابی جب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہ اپنے اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹانگیں ہیں نا، جو تھائی ان کی تھائی کے اوپر رکھی ہوئی تھی. تو اس وقت ان کی اسی طرح وہی نازل ہوئی کہ یہ گھنٹی والی جو قسم تھی. تو وہ صحابی بتاتے کہ مجھے ایسا لگا کہ میری جو ہے نا ٹانگ ٹوٹ جائے گی اس طریقے کے اوپر. اور وہ ایک ورڈ تھا وحی کا جو نازل ہوا تھا، قرآن کا کوئی ایک ورڈ تھا، اور اس میں ان کی اتنی خطرناک کیفیت ہو گئی تھی کہ صحابی کو لگا کہ ان کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا پسینے میں شرابور ہو گئے. اور ان کو اس وقت میرے خیال میں سردی کا موسم تھا.